تو محسن شاہنواز رنجا صاحب، میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ کر کے بریک لی تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں، تو اس میں آپ یہ جو ایف اے ٹی ایف کا جو بل ہے، یہ جو ابھی آپ نے جس کو سینٹ سے ریجیکٹ کروایا ہے، اس کو آپ منظور کریں گے، انگوٹھا لگائیں گے یا کیا کریں گے، مخالفت کریں گے؟ دیکھیے، ہمارا ان سے بنیادی مقصد یہ ہے، ابھی بھی اگر یہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں اس بل میں ایک آدھی چیز 70% ہم نے جو چیزیں اس میں درست کی ہیں، وہ 70% ہماری چیزیں آ چکی ہیں، اور وہ ان کی فروغ نسیم صاحب غالباً یا کوئی وہ ہماری ترمیم پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ان کے وزیر اعظم صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ترمیم جو ہے یہ حکومت جو ہے وہی پیش کرے گی، اپوزیشن نہیں پیش کرے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چھوٹی سوچ ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر 70% اتفاق پیش کر لینے دیں ان کو، تو دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ان کو پیش کر لینے دی نا، پچھلی دفعہ ہم نے پیش کر لینی، انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا میٹنگ میں نے خود دیکھا اسپیکر نے آپ کا نام پکارا، ہاں جی راجا صاحب آپ امینڈمنٹ پرپوز کریں، آپ نے کی نہیں؟ میں نے تو امینڈمنٹس وہ پرپوز کی جن کی مخالفت کر رہے تھے. اچھا، جو امینڈمنٹس ہماری اگری ہوئی تھی، جو کہ لا منسٹر نے ان کے فروغ نسیم صاحب نے اگری کیا تھا کہ وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ میں موو کروں گا اور وہ میرے خیال سے نوید قمر صاحب موو کریں گے، یہ اگریمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اسے وڈرا کر گیا کیونکہ شاید ان کو اس پہ بھی شک تھا کہ لوگ ہماری اس بات پہ بھی شک کریں گے. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف پہ وہ اپروچ نہ اختیار کرے جو انڈیا کی ہے؟ بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ رانجھا صاحب ان میٹنگز میں شامل نہیں تھے، اور کچھ میٹنگ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں شامل نہیں تھا، لیکن جو اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی وہ کافی عرصے پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس میں کافی ایگری کر لیا تھا ہم نے. اور جو امینڈمنٹس انہوں نے سجیسٹ کی تھیں، چاہے وہ فاروق نائک صاحب تھے یا ان کی طرف سے سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ سب تھے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایشو کہاں پہ شروع ہوا. یہ سب کچھ طے تھا، اور یہ جب ہماری ایک جو اسپیکر صاحب نے ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جس میں کہ یہ سارے 15-20 لوگ شامل تھے، جس میں ہر پارٹی کے تھے، ہمارے پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان کی بھی تھے اور وہ بھی تھے، اور ان کی پارٹی کے لوگ. وہ جو لسٹ وہ میں نے آلریڈی اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ تھا کہ ہم فیٹف کے بل پہ بیٹھ کے بات کریں. اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ جی ویئر از دا نیب بل. میں آپ کو ریکارڈنگ منگوا دیں وہاں کی، جی بالکل وربیٹم میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے کہا، شاہ محمود چیئر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس کا نیب سے کیا تعلق ہے؟ نو 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 نو، وداؤٹ نیب، بغیر نیب کے ہم جو ہے نا اس پہ نہیں. اینڈ دے واکڈ آؤٹ، ایکچولی دے چلے گئے باہر. پوچھ لیں اگر یہ ہیں، آپ ریکارڈ کو بھی دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے اٹھ کے تو چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد واپس آئے، جس طرح اس دن سینٹ میں ہوا نا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف اپوز کر رہے تھے، ایک طرف جب وہ سینٹ چیئرمین نے پڑھنی شروع کی تو اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. بیسیکلی وہ اپوز کر رہے تھے، جس میں کہ نو کہہ رہے تھے، وہ ریجیکٹ کرتے رہے وہ چیئرمین. تو کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اصولاً تو نیب کو، تو جب ہم نے ان کا یہ سر عام کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب پھر یہ پیچھے ہو گئے کہ نہیں جی ہم نے تو کیا این آر او کیا مانگ رہے تھے. وہ یہی چھوٹی سی وضاحت کر دینا، پھر میں شاہ صاحب سے بھی میں چھوٹی سی وضاحت کرتا ہوں. ان کو جو میں کم از کم 15-16 بل ہیں فیٹف کے، اور دلچسپ بات یہ میرے بھائی کو بھی نہیں پتا، نیب بھی فیٹف کا حصہ ہے. اچھا، نیب فیٹف کا حصہ ہے؟ یہ ان کو نہیں پتا. اوہو، یہ ان کو نہیں پتا سر. میں ان کو نہیں پتا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سیاسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، میں قانونی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں. دیکھو آپ ایسی بات نہ کریں. آپ یوں کریں، لا منسٹر کو، لا منسٹر کو چھوڑیں، آپ نے جو بات کی ہے فیٹف کے نمائندے کو لے لیں. میری بات سنیں. نہیں چلے میں نہیں سنوں گا، بات تو ختم کر لیں نا. مجھے بات آپ نے نہیں ختم کرنے دوں گا. دیکھو میرے بھائی، آپ نے فیکچولی غلط بات کی ہے کہ نیب جو ہے اس پہ پروگرام کر لیں. دیکھیں پروگرام کر لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں حامد صاحب اس پہ پروگرام کر لیں. میری بات سننے دینا یار، ان کی بات سن لینا. سن لیں یار، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چھوٹے بھی ہیں اور آپ غلط بات کر رہے ہیں، پھر آپ بڑے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں. غلط بات نہ کریں کہ یہ کہنا کہ جی نیب فیٹف کا سائڈ نہیں ہے. یس، بات یہ ہے کہ انہوں نے، ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ نیب کی بل کی میں امینڈمنٹس ہیں. یہ کرپشن کی نئی ڈیفینیشن وہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا چینجز کرنا چاہتے تھے. مثلا ایک جو مسلمہ دنیا کا اصول ہے جس میں کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کیا کیا ہے، وہ ان کی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی تھی. میں مسٹ کلیریفائی کہ انہوں نے کہا کہ they have to prove that these assets were acquired through corruption money. اچھا اب جو ہے وہ وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو گیا نا. شاہ صاحب سے ذرا بات کر رہے تھے، برا نہ منائیں.
شاہ صاحب میں نے آخر میں یہ پوچھنا ہے کہ اب عمران خان صاحب جمعے کو آ رہے ہیں کراچی میں، تو کیا چیف منسٹر صاحب ان کا استقبال کریں گے؟ جی بالکل، ہمیشہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب آفیشلی دورے پہ آئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کو بتایا گیا ہے، انفارم کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ نہ صرف ان کو ریسیو کرتے ہیں بلکہ جو پروگرام ہو اس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے وہ نجی دورہ تھا، بلکہ ان کو تو گورنر صاحب نے بھی ریسیو نہیں کیا تھا۔ اچھا، تو یہ خامخواہ کی باتیں پھر بنائی جاتی ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس دفعہ جب پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو چیف منسٹر صاحب بھی ہوں گے، اور وہ جو کمیٹی ہے جو تو کل ویسے شاہ صاحب کل شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ان کو بھی وہ بھی ملیں گے آپ کو یا نہیں ملیں گے؟ جی وہ آ رہے ہیں، اب دیکھیں مے بی ان سے ضرور ملاقات ہوگی اگر وہ لیڈرشپ کی بات ہوگی۔ لیکن یہ جو نیب والی بات چل رہی تھی حامد میر صاحب، یہ جو گورنمنٹ نے خود آرڈیننس نکالا تھا نیب والا، وہ پیپلز پارٹی نے نکالا تھا یا پی ایم ایل این نے نکالا تھا؟ انہوں نے خود نکالا تھا۔ ذرا یہ شبلی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے نکالا تھا، وہ کس نے ڈسون کیا ہے؟ جو چیز ہم نے کی ہے ظاہر آرڈیننس کے تھرو کی ہے، وہ ہم نے کیا ہے نا، تو اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس پہ بحث ہی نہیں ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم مان رہے ہیں نا، ہم تو مان رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیا۔ آخری بات، میرے پاس گورنمنٹ کا ایک ڈرافٹ پڑا ہے جس میں انہوں نے اپنا بی آر ٹی پروجیکٹ کے ملازمین کو اور اپنے وزراء کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اس میں اسلام آباد ایئرپورٹ بھی شامل ہے۔ اس میں یہ اسلام آباد ایئرپورٹ چونکہ انہوں کے سمدھی نے بنایا تھا، جس کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، چھت گر رہی ہے، اور وہ جو ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج ہے۔ میں پڑھ کے بتاؤں، چلے وہ تو ٹائم ختم ہو گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو ٹپکتی ہوئی چھتیں ہیں وہاں پہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ہمارا بڑا ایک واضح سٹانس ہے، یہ خود نیب کے لیے امینڈمنٹس لے کر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہم نے ان کو کہہ رہے ہیں۔ شبلی فرحان صاحب بہت شکریہ، راجہ صاحب آپ کا شکریہ، ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ جب آپ کراچی آئیں گے تو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر وہ کراچی کے جو شہری ہیں ان کے مسائل کا کوئی حل تلاش کریں گے۔